تمہیں پتہ ہے زویا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آریان نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا تو زویا کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ ہلکا سا کانپ گیا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم جیسے سنجیدہ انسان کی بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے آریان کی آواز نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ہاں، اور وہ خواہش تم ہو۔ زویا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ مگر آریان نے سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں کبھی تمہارے معاملے میں مذاق نہیں کرتا۔ باہر بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر ایک عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ زویا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ یہ ممکن نہیں ہے آریان، میری منگنی ہو چکی ہے۔ آریان کے ہونٹوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ منگنی دل کا فیصلہ نہیں ہوتی زویا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور زویا پہلی بار نظریں نہ چرا سکی۔ اسی لمحے کیفے کا دروازہ زور سے کھلا۔ تم دونوں یہاں ہو؟ احد کی آواز میں چھپی ہوئی سختی نے ماحول کو یکدم بدل دیا۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ اس کی نظریں پہلے زویا پر اور پھر آریان پر جم گئی۔ کافی مصروف لگ رہے ہو، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ زویا فوراً کھڑی ہو گئی۔ احد، تم یہاں؟ مگر احد نے سرد ہنسی کے ساتھ کہا، کیوں؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آریان نے سکون سے کہا، ہم بس باتیں کر رہے تھے۔ مگر احد کا غصہ بڑھ چکا تھا۔ مجھے معلوم ہے کس قسم کی بات۔ زویا کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ احد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور جھک کر دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، یاد رکھو زویا، تم میری ہو اور جو چیز میری ہو جائے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ زویا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے بے اختیار آریان کی طرف دیکھا اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا کھیل شروع ہو چکا ہے جس میں محبت، ضد اور تقدیر تینوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ زویا پوری رات سو نہ سکی۔ احد کے الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے، تم میری ہو، اور دوسری طرف آریان کی آنکھوں کی وہ سچائی جو اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اگلی صبح یونیورسٹی کے لان میں وہ خاموشی سے بیٹھی تھی جب آریان اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی زویا، نہ خود سے۔ اس کی آواز میں عجیب سا یقین تھا۔ زویا نے نظریں جھکا لی۔ ہمیں یہ سب ختم کرنا ہوگا آریان۔ یہ غلط ہے۔ آریان ہلکا سا جھکا اور اس کے قریب آ کر بولا، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ غلط صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے سمجھ نہیں پاتے۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسی لمحے احد وہاں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا زویا، فاصلہ رکھو، اس نے آریان کو گھورتے ہوئے کہا۔ آریان نے بے نیازی سے مسکرا کر جواب دیا، اور میں نے کہا تھا، دل کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ماحول کشیدہ ہو گیا۔ زویا نے گھبرا کر کہا، بس کرو تم دونوں۔ مگر احد نے اچانک زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج ہماری لیز مل رہی ہیں، شادی کی تاریخ فائنل ہوگی۔ زویا جیسے سن ہو گئی۔ اتنی جلدی؟ اس کی آواز لرز گئی۔ آریان کے چہرے کا رنگ بدل گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تو پھر ٹھیک ہے، فیصلہ بھی آج ہی ہو جائے گا، اس نے زویا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احد طنزیہ ہنسا، فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ مگر آریان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ نہیں، اصل فیصلہ ابھی باقی ہے۔ زویا کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا، اور شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرف کھڑی ہے۔ آریان جاتے جاتے رکا، پلٹ کر زویا کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آج رات یا تو تم میری بنو گی یا ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گی۔ زویا کی سانسیں رک گئیں اور پہلی بار اسے اپنی ہی تقدیر سے خوف آنے لگا۔ شام ڈھل چکی تھی اور زویا کے گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ مہمانوں کی آوازیں، ہنسی اور رسمی باتیں اس کے کانوں میں شور کی طرح گونج رہی تھیں، مگر اس کا دل بری طرح بے چین تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب اس کے فون پر ایک میسج آیا، میں باہر ہوں، آخری بار مل لو۔ زویا کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ آریان تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور اگلے ہی لمحے جیسے کسی انجانے فیصلے کے تحت وہ چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور گلی کے کونے پر آریان کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ تم پاگل ہو؟ اگر احد نے دیکھ لیا تو؟ مگر آریان نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے صرف ایک جواب چاہیے زویا، ہاں یا نہ۔ اس کی آنکھوں میں شدت تھی۔ زویا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آریان ایک قدم اور قریب آیا۔ آسان بناؤ، میرے ساتھ چلو، ابھی سب چھوڑ دو۔ زویا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر آریان کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ وہ مڑنے لگا تو زویا کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ رکو، وہ بے اختیار بولی۔ آریان رک گیا مگر پیچھے مڑا نہیں۔
میں کنفیوز ہوں، اس نے بمشکل کہا۔ آریان آہستہ سے پلٹا۔ محبت میں کنفیوژن نہیں ہوتی زویا، صرف ہاں یا نہ ہوتا ہے۔ زویا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے گاڑی کے بریک کی آواز آئی۔ دونوں چونک کر پلٹے۔ احد گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ تو یہ چل رہا ہے میرے پیچھے؟ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ زویا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ آریان نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اور آج سب ختم بھی ہو جائے گا۔ احد ہنسا، مگر اس ہنسی میں زہر تھا۔ ختم؟ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ اس نے زویا کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں آمنے سامنے تھے۔ زویا چینخ اٹھی، بس کرو! مگر حالات اب اس کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ یہ صرف محبت کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ انا اور اختیار کی جنگ بن چکی تھی۔ احد نے سرد لہجے میں کہا، زویا، اگر تم نے آج اسے چنا تو یاد رکھنا تم صرف مجھے نہیں، اپنی پوری زندگی ہار جاؤ گی۔ زویا ساکت رہ گئی اور اسی لمحے اسے پہلی بار سمجھ آیا۔ کچھ فیصلے محبت نہیں تقدیر لکھتی ہے۔ زویا کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا تھا۔ احد اور آریان آمنے سامنے کھڑے تھے اور ماحول میں ایسی کشیدگی تھی جیسے کسی بھی پل کچھ خوفناک ہونے والا ہو۔ آخری بار کہہ رہا ہوں زویا، میرے ساتھ چلو۔ آریان کی آواز میں بے بسی بھی تھی اور ضد بھی۔ زویا کے لب کانپ رہے تھے مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک احد نے زور سے کہکا لگایا، کتنی عجیب بات ہے! جس لڑکی کو میں اپنی زندگی بنانے جا رہا ہوں وہ کسی اور کے ساتھ بھاگنے کا سوچ رہی ہے۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح تھے۔ زویا نے فوراً کہا، ایسا نہیں ہے، مگر اس کی آواز میں یقین نہیں تھا۔ آریان نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، سچ سے بھاگنا بند کرو زویا، تم جانتی ہو تم کس کو چاہتی ہو۔ احد کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا، بس! وہ چینخا اور اگلے ہی لمحے اس نے آریان کو زور سے دھکا دیا۔ آریان سنبھل نہ سکا مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے احد کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ زویا چینختی رہی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اچانک احد نے غصے میں آ کر مکہ مارا جو آریان کے چہرے پر لگا۔ خون کی ہلکی سی لکیر اس کے ہونٹ سے بہہ نکلی، مگر اس نے جواب میں احد کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے جا کر گاڑی سے ٹکرا گیا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زویا روتی ہوئی دونوں کے درمیان آ گئی، بس کرو پلیز! اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اچانک احد نے سانسیں سنبھالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے تم اسے چن سکتی ہو؟ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک تصویر زویا کے سامنے کر دی۔ زویا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تصویر میں آریان کسی لڑکی کے ساتھ انتہائی قریب کھڑا تھا، جیسے وہ اس کے بہت قریب ہو۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو جم گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آریان ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار الجھن آئی۔ یہ سچ نہیں ہے زویا، اس نے کہنا چاہا مگر احد نے فوراً بات کاٹ دی۔ سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ زویا نے پیچھے ہٹتے ہوئے آریان کو دیکھا۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس پر یقین کرے۔ ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف اعتماد، اور دونوں ہی اس کے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ زویا نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، اگر یہ سچ ہے آریان، تو آج کے بعد میرے لیے تم مر چکے ہو۔ آریان ساکت رہ گیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ہار نظر آئی۔ زویا کے الفاظ جیسے آریان کے دل میں خنجر بن کر اتر گئے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہی زویا جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا آج اسے اتنی آسانی سے ٹھکرا رہی ہے۔ زویا، تم مجھ پر یقین نہیں کر سکتی؟ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا غرور تھا، مگر زویا نے آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ سچا سمجھا مگر آج… اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ احد نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سچ ماننا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ مگر اس بار آریان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک قدم زویا کی طرف بڑھایا۔ وہ تصویر جھوٹ ہے، ایک سازش ہے۔ زویا نے فوراً سر اٹھایا، تو پھر ثابت کرو۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور چیلنج بھی۔ آریان چند لمحے خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، اگر میں سچ ثابت کر دوں تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر احد نے بیچ میں آ کر کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ زویا نے پہلی بار سختی سے کہا، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ احد ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ شاید اس نے زویا کو کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ آریان کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک آئی۔ مجھے صرف ایک دن دو، کل اسی وقت میں سب سچ تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ زویا کشمکش میں مبتلا تھی مگر آخرکار اس نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے۔ احد کا چہرہ سخت ہو گیا، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو زویا۔ مگر زویا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا،
اگر سچ یہی ہے تو مجھے جاننا ہوگا۔ آریان نے ایک گہری سانس لی اور پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے آخری بار زویا کو دیکھا، جیسے وہ اس ایک دن میں اپنی پوری دنیا داؤ پر لگا رہا ہو۔ زویا وہیں کھڑی رہی، اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی، اور شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ سچ جاننے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ اگلے دن کا انتظار شروع ہو چکا تھا، مگر زویا کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اگلا دن زویا کے لیے صدیوں جیسا طویل تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکن کو اور بے قابو کر رہا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ اسی جگہ پہنچ گئی جہاں سب کچھ کل ٹوٹا تھا۔ اس کی نظریں بار بار راستے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آخر کار آریان آیا، مگر آج وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ سچ سننے کے لیے تیار ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ زویا نے بے چینی سے سر ہلایا۔ آریان نے موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلائی۔ زویا کی سانس رک گئی۔ ویڈیو میں واضح نظر آ رہا تھا کہ وہی لڑکی جس کے ساتھ آریان کی تصویر تھی، دراصل خود احد کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے احد اسے پیسے دیتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ تصویر بس زویا تک پہنچنی چاہیے۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں یقین اور صدمہ ایک ساتھ اتر آیا۔ یہ سب احد نے کیا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ آریان نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے، میرے لیے تم مر چکے ہو، اور اس کا دل شرمندگی سے بھر گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک کر پلٹے۔ احد وہاں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ واہ، تو سچ سامنے آ ہی گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ زویا کے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ احد نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ کیونکہ میں ہارنا نہیں جانتا اور تم میری ہو، آریان نے آگے بڑھ کر کہا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ مگر احد کی آنکھوں میں اب پاگل پن جھلک رہا تھا۔ تو پھر دیکھتے ہیں، تم دونوں مجھے روک کیسے سکتے ہو؟ اس کے الفاظ میں ایسا خطرہ تھا کہ زویا کا دل کانپ اٹھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف محبت کا معاملہ نہیں رہا، یہ اب ایک خطرناک کھیل بن چکا ہے جس میں کوئی بھی حد پار کی جا سکتی ہے۔ احد نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، اگر تم میری نہیں بنی زویا، تو یاد رکھنا تم کسی کی بھی نہیں بنو گی۔ زویا کے قدم لڑکھڑا گئے اور آریان نے پہلی بار خوف محسوس کیا، کیونکہ یہ محبت نہیں، جنون بن چکی تھی۔ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، مگر زویا کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ احد کی دھمکی کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آریان کے ساتھ جلد از جلد سب کچھ ختم کرنا چاہتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات جب وہ گھر میں اکیلی تھی، اچانک بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی کہ آواز دبا دی گئی۔ میں نے کہا تھا نا، تم صرف میری ہو۔ احد کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ زویا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ اسے زبردستی باہر لے جانے لگا، مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ احد، آریان کی گرجتی ہوئی آواز پورے ماحول میں پھیل گئی۔ وہ جیسے پہلے سے سب جانتا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور اگلے ہی لمحے آریان نے احد پر حملہ کر دیا۔ اس پر لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ غصہ، جنون اور محبت تینوں اپنی انتہا پر تھے۔ زویا ایک کونے میں کھڑی کانپتی رہی۔ اچانک احد نے غصے میں پاس پڑی چیز اٹھا کر آریان پر وار کیا۔ آریان لڑکھڑا گیا۔ زویا چیخ اٹھی، نہیں! مگر اگلے ہی لمحے آریان نے پوری قوت سے احد کو دھکا دیا، جسے وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرایا اور بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زویا کی سانس رک گئی۔ وہ دوڑ کر آریان کے پاس آئی، جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آریان نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب میں ٹھیک ہوں کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ زویا کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے پہلی بار بلا جھجک اسے گلے لگایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ آریان نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کسی لمحہ چاہیے تھا۔ محبت میں معافی نہیں ہوتی، صرف ساتھ ہوتا ہے۔ باہر ایمبولینس کی آواز گونجنے لگی۔ شاید کسی نے شور سن کر پولیس کو بلایا تھا، مگر اس سب کے بیچ زویا کو اب کچھ بھی اہم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آریان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ کچھ رشتے تقدیر سے نہیں، آزمائشوں سے بنتے ہیں، اور اس بار زویا نے اپنی تقدیر خود چنی تھی۔